اے آئلی بادشاہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد خدا باد اے آئلی اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے خالق اکبر اس مقدس عظیم عبادت میں بیٹھنا قبول فرمائے، بالخصوص بانیان کا صف ماتم حسین بچھایا، ہمارا پڑھا آپ کا سنا آل محمد کے دربار میں قبول ہو۔ کوئی لمبی خطاب کے لیے نہیں آیا مالک، میں بستر بیماری سے اٹھ کے آیا ہوں، ابھی 102 ابھی بھی بخار ہے، لیکن یہ ذکر پاکوں کا ہے، خدا سے اور آل محمد سے یہی مانگا ہے کہ ذکر کرتے ہی موت آ جائے۔ 32 سال ہو گئے ہیں آپ کی ڈیوٹی کرتے ہوئے، کوئی ذاکری دعویٰ بابا جی نہیں، ڈائریکٹ ہی میں ایک دعا کراتا ہوں، آمین سارے کہنا، اور کوشش کرنا گلیوں میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے امام کی مجلس میں بیٹھا جائے۔ مجھے 10 سال ہو گئے یہ مجلس پڑھتے ہوئے، بابا جی 10 سے 15 بندے، بعد میں پتہ چلتا ہے 10,000 آ گئے، 15,000۔ کوشش کیا کرو، امام زین العابدین مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں بیٹھتے۔ میرا یہ ہر دفعہ کا یہ پیغام ہوتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی سنے نہ سنے، امام زین العابدین مجلس میں آتے ہیں، 5ویں معصوم کا فرمان ہے۔ تو مل کے ایک صلوات پڑھو نا، میں دعا کروں، اور میرے ذمہ کچھ دعائیں ہیں مالک آل محمد، جتنے بے روزگار مومن ہیں سب کو روزگار عطا کر، جو بے اولاد ہیں مالک ان کو اولاد عطا کر۔ مالک آل محمد حسین کی عزاداری پوری دنیا میں ہو رہی ہے، عزاداری اور عزاداروں کی محافظت فرما۔ میرے بھائی ملک اکبر صاحب اور ملک نعیم صاحب بھی ڈیوٹی پہ ہیں مالک آل محمد، ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو جو دل میں خواہشیں رکھتے ہو، اور بالخصوص جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مالک آل محمد ان کو جناب زینب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک آل محمد جو مستورات، جو خواہشات شریعت محمدیہ کے مطابق رکھتی ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ جئیں علی علی کرتے موت آئے زبان پہ حسین حسین ہو، سارے تلاوت کرو با جماعت صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی ان مظہر العجائب، تجدو نلقاؤ فی النوائب، کلو ہم و غم سے ان جلیل، بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا ناصر النبی، یا ولی الولی، یا علی، یا علی، یا علی، المدد المدد المدد، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، فی سبیل اللہ صلوات۔ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی۔ جتنے 5-7 بیٹھے ہو تھوڑا سا سبق سنو اچھے استاد کی طرح۔ یہ ذکر تعداد کا تو بابا جی محتاج ہے ہی نہیں، میں نوکر ہوں آپ کا، آپ کو دیکھ دیکھ کے ہم ذاکر بنے ہیں۔ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ سلامت رہو، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ۔ سلامت رہو، آل محمد تمہیں سلامت رکھیں۔
ایک صلوات پڑھو نا مل کے بلند آواز سے۔ بزرگ تشریف لے آئے جنہیں سنا سنا کے ہم ذاکر بنے ہیں۔ زوار سائیں آگے تشریف لے آئیں۔ سلامت رہو۔ بابا جی ایک ربائی سے زوار صاحب دعا لینے کے لیے۔ وہ عباس ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنائے جھولا۔ وہ عباس ہیں، سہیل صاحب پڑھ رہے تھے نا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ ربائی بھی میں آپ کی نظر کر دوں تو جو ہے نا آپ کی۔ وہ عباس ہیں جس کا عرشی فرش پہ خود بنائے جھولا۔ بھائی سکندر مووی والے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے، ہر جگہ سے معصومین کا ذکر نوٹ کر کے مومنین تک پہنچاتے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے۔ میں چاہتا ہوں اس مجلس میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، جو بابا زوار سائیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی، تو میں کہہ رہا ہوں عباس وہ ہے جس کا عرشی فرش پہ خود بنائے جھولا، کپڑے زہرا سی کے جائے۔ سلامت رہو۔ میں نو کروں قبلہ، مہر صاحب نو کروں آپ کا، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ کپڑے زہرا سی کر جائے، حسن حسین سجائیں جھولا۔ سلامت رہو، زندہ سلامت رہو۔ کیا عزت حسنین کی ماں نے بخشی ہے عباس کو۔ زوار صاحب دعا لینے کے میں کوئی ذاکر تو ہوں نہیں، ادنا سا فقیر آدمی ہوں، آپ کو 32 سال سبق سنا کے میں ابھی زوار صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی دعائیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کیا عزت حسنین کی ماں نے بخشی ہے عباس کو، سوچو آپ امام نہیں ہیں لیکن 3 امام جھلائیں جھولا۔ نعرہ حیدری۔ سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ 4 شعبان ظہور ہوا وفا کا خالق، جرت کا پروردگار۔ میں نو کروں قبلہ، حسین کی کمر کا زور، کربلا والوں کی امیدوں کا محور۔ اسد شاہ جی بس جملے ہی ہیں میرے پاس، سر تو ہے نہیں، یہ جملے خون میں ڈوبے ہوئے۔ کربلا والوں کی امیدوں کا محور، شہنشاہ وفا کا مار صاحب ظہور ہوا۔ علی نے عباس کو ہاتھوں پہ لیا۔ سلامت رہو، بس سر ہلاندے رہو تو میں سبق سناندہ رہا۔ غازی نے بابے کے دیدار میں آنکھیں کھولیں، علی نے کہا عباس، حسین روزانہ کہتا تھا بابا آپ کا بچپن کیسے گزرا۔ سلامت رہو، زندہ سلامت رہو۔ آج میرا حسین میرا بچپن دیکھے گا۔ زوار صاحب ایک ربائی پڑھ لوں، نو کروں آپ کا۔ غازی کو توجہ کرنا میری طرف، جو جہاں کھڑے ہو صرف ذہن ادھر ملا لینا۔ غازی کو زوار صاحب ہاتھوں پہ اٹھا کے علی نے حسین کے ہاتھوں پہ رکھا۔ لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے، کسی نے پوچھا غازی کیسا لگ رہا ہے؟ اسد ممبر پہ کھڑا ہو کے زوار صاحب دعا لینے کے لیے سید آپ سے میں کہتا ہوں، دیکھنے والے کو کہہ رہے تھے اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھپن انگڑائیوں میں گم ہے، قیامت کا باک پن تیور ہے شوخ شوخ تو چہرہ چمن چمن۔ عباس کبریا کا اور جب انتخاب تھا بچپن میں بھی علی کا مکمل شباب تھا۔ حیدری سلامت رہو، بسم اللہ۔ حیدری سلامت رہو، جور کالونی والوں سلامت رہو۔ میں نو کروں آپ کا، عباس کبریا کا اور جب انتخاب تھا بچپن میں بھی علی کا مکمل شباب تھا، بچپن میں بھی
علی کا مکمل شباب تھا۔ زوار صاحب آپ سوریلے ذہن کے بندیوں میں ایک پنجابی کی ربائی دعا لینے کے لیے، جیڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکوں عباس آدے ہن، سلامت رہو، سلام میں نو کرو سرکار، جیڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکوں عباس آدے ہن، جیڑا قسمت جگیندہ ہے اکوں عباس آدے ہن، جڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکوں عباس آدے ہن، جڑا قسمت جگیندہ ہے اکوں عباس آدے ہن، جڑا مشکل ٹلیندہ ہے۔ اگلا جملہ اتنا وڈا ہے، میں تواڈے اندروں بھی علی علی دی صداواں، اور سارا دن اگر بیٹے اور بھائی کے حق میں یہ دعا نہ کرو تو سخی معظم سے خیرات ہی نہیں ملی۔ جڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکوں عباس آدے ہن، جڑا قسمت جگیندہ ہے اکوں عباس آدے ہن، اور محمد تو حسن توڑی سبا شبیر کو چایا، جے کو شبیر چیندہ ہے اکوں حیدری۔ سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ نوکروں قبلہ آپ کا عباس کا یہ زہری سن بابا جی 11 سال ہوا نا، علی کی چہرہ، علی کی مستی میں غازی چلتا بھی تھا، علی کے لشکری دیکھ کے کہتے تھے دوسرا علی آ گیا۔ سلامت رہو۔ صرف ایک حملہ کا جملہ صفین کے میدان میں، 11 سال زہری سن تھا میرے مولا کا، صفین کے میدان میں بابے کے ساتھ، جیسے صفین میں علی گھوڑے سے اترے نا، ایسے لگ رہا تھا محمد معراج سے اتر رہے ہوں۔ سلامت رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی گھوڑے سے یوں اترے جیسے محمد معراج سے اتر رہے ہیں۔ میرے مولا نے دیکھا، مطالعہ کیا اپنی فوج کا وساجی، علی دیکھ کے کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے آج 1,48,000 کے لشکر پہ میرا کوئی بیٹا بجلی کی طرح حملہ کرے اور یہ ثابت کرے علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے۔ یا علی، زندہ و سلامت رہو۔ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے۔ حسن آگے بڑھے۔ میں بالکل نیچے آ گیا ہوں اپنی پرواز سے صرف سبق سنانے کے لیے۔ حسن آگے بڑھے، بابا میں لڑوں؟ کہا نہیں، ماتھا چوما۔ حسین بادشاہ آگے بڑھے، بابا میں لڑوں؟ کہا نہیں۔ دونوں شہزادوں کے ماتھے چوم کے زمانے کے مشکل کشا، بابا جی میری طرح دیکھنا، زمانے کے مشکل کشا کہتے ہیں میرا اعلان تو یہ تھا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، تم تو مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو۔ سلامت رہو، جوانیاں تمہیں نصیب ہوں، تم تو مباہلہ کے دن سے کائنات کے رسول کے بیٹے ہو۔ سارے بیٹے آگے بڑھے، گھنٹوں کا یہ مضمون ہے، میں چاہتا ہوں چند منٹ میں اپنا سبق سناؤں۔ سارے بیٹے آگے بڑھے، مسلم بن عقیل، محمد حنفیہ، سارے آگے بڑھتے رہے۔ تیرا میرا مولا علی کہتا رہا نہیں 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 نہیں، جو ضد کر کے بیٹھا اس کے لیے نہیں، جو غازی کے فضائل میں لذت لینا چاہتا اس کے لیے نہیں نہیں کی صدائیں آ رہی تھی۔ آخر میں کھڑا تھا وفا کا خالق عباس، 4 قدم بابا جی آگے آیا، سر جھکا کے کہتا بابا اگر لشکر پہ یہ ثابت کرنا ہے نا تو پھر عباس کو بھیجا۔ سلامت رہو، زندہ و سلامت، نو کرو سرکار، پھر غازی کو بھیجو۔ علی نے سر سے پاؤں تک مطالعہ کیا،
عباس کیا چاہتا ہے؟ غازی فرماتے ہیں بابا میرا دل ہے میں لڑوں، توجہ ہے نا، میرا دل ہے میں لڑوں، میرا دل ہے میں لڑوں۔ علی فرماتے ہیں دل میرا بھی ہے تو لڑ، دل میرا بھی ہے تو لڑ، دل میرا بھی ہے تو لڑ۔ اس وقت غازی کے جو مرید بیٹھے ہو، مولا اس مجلس کے صدقے میں بابا جی 102 بخار میں اٹھ کے آئے ہو، غازی کی مجلس میں بخار اڑ گیا ہے۔ خدا اسی مجلس کے غازی کے فضائل کے صدقے میں جو جو حسرت لے کے بیٹھے ہو اور جھولیاں بھر کے جاؤ۔ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ادنا سا فقیر ذاکر ایک دعا کر رہا ہوں، ممبر کی عظمت کی قسم۔ غازی کہتا ہے بابا اچھا علی بن کے دکھاؤ نا، پھر بابا ابا اپنی دو، میری طرف دیکھنا، ابا اپنی دو، کبا اپنی دو، نالین اپنی دو، زرہ اپنی دو، دعا اپنی دو۔ ممبر کی عظمت کی قسم غازی کی طرف دیکھ کے علی فرماتے ہیں عباس ابا لے جا، کبا لے جا، امامہ لے جا، دستار لے جا، راوار لے جا، اور دعا کی تجھے ضرورت نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا۔ سلامت رہو، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ بابا نے زرہ دی بابا جی، غازی نے پہنی، باب علی کی زرہ عباس کو فٹ آئی، کیونکہ نعرہ تو یہاں لگ نہیں رہا، ایک صلوات ہی بلند آواز سے پڑھ لو، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اے آئے سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو، کیونکہ غازی کا فضائل اور علی کا نام نہ آئے نا تو دکھ لگتا ہے۔ غازی کا نام آئے اور علی بادشاہ کا نام اندر سے بابا جی نہ نکلے، ساری زندگی ہو گئی عقیدے پہ کوئی سودے بازی نہیں۔ بابا جی کیسے غازی نے بابے کی زرہ پہنی، غازی نے بابے کی زرہ، توجہ کرنا، بابے کی زرہ پہن کے عباس چلے، غازی چلے، 4 قدم گئے تھے، علی کا بڑا دشمن قریب آیا، آ کے کہتا ہے اتنی زرہ بڑی پہن کے آ گیا ہے، یہ تو تیرے بابے کی ہے نا۔ غازی کہتا ہے کتنی بڑی ہے، دیکھنا میری طرف، عباس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ایک بالشت بڑی ہے۔ عباس نے بابا جی لوہے کی مضبوط زرہ میں، زبار سائیں دعا لینے کے لیے لوہے کی مضبوط زرہ میں عباس نے ہاتھ ڈال کے پھاڑا، پھاڑ کے زمین پہ پھینکا، پھینک کے کہا دیکھ اب تو پوری ہے نا، اور دیکھ اب تو پوری ہے نا۔ چہرہ زرد ہو گیا، رنگ پھک ہو گیا، عباس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا، لوہے کو موم کرنا۔ غازی جھڑک کے کہتا ہے تجھے کیا پتا، اور داؤد میرے بابے کا نام لے کے کرتا تھا۔ حیدری سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو، داؤد میرے بابے کا نام لے کے کرتا تھا۔ میں غازی خود کر رہا ہوں، پریشانی کون سی؟ بابا جی غازی نے پہلا قدم اٹھایا، تحت سرا میں زلزلہ آیا، عشق کی مستی میں پڑھ رہا ہوں۔ غازی نے دوسرا قدم اٹھایا، ملائکہ نے پر بچھانے شروع کیے۔ جو انتظار میں ہو اس کے لیے، جو ذہن بنا کے بیٹھے ہو غازی سے خیرات لینے کے لیے، ان کے لیے سب جملے کر رہے ہیں۔ غازی نے تیسرا قدم اٹھایا، میکائیل نے پر بچھائے۔ بابا جی غازی نے چوتھا قدم اٹھایا، اسرائیل نے پر بچھائے۔ غازی پر قدم اٹھاتا گیا، ملائکہ پر بچھاتے گئے۔ غازی نے 14واں قدم اٹھایا، مار صاحب دعا لینے کے لیے غازی کا قدم اٹھا۔ اسرائیل نے ہاتھ باندھے، کہا مولا مجھے اجازت دے میں لشکر کو الٹوں۔ غازی جھڑک کے کہتا ہے تجھے نہیں پتا کسی کا مارا ہوا شکار کھانا علی کی بھی توہین، علی کی اولاد کی بھی توہین۔ حیدری سلامت رہو، میں نوکر ہوں قبلہ آپ کا، آل محمد آپ کو سلام۔ بابا جی تواڈیاں دعاواں نالے رہ ہی نہیں سکتا، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کا صدقہ تو ہم پھر رہے ہیں۔ کسی کا مارا ہوا شکار کھانا، علی کی بھی توہین، علی کے بیٹوں کی بھی توہین۔ غازی نے تلوار نکالی، علی کی طرف دیکھا، بابا اجازت ہے، توجہ کرنا، اجازت ہے؟
غازی کی طرف دیکھ کے علی فرماتے ہیں جا اجازت ہے تجھے۔ غازی نے بابا جی تلوار نکالی، ایک ربائی میں اپنے استاد شہید محسن نقوی کی ضرور پڑھتا ہوں کہ جن کے بچے کچھ ٹکڑے سمیٹ کے اسد ذاکر بنا پھرتا ہے۔ ممبر کی عظمت کی قسم، غازی نے تلوار کو نکالا، تلوار بابا جی کہتی ہے کیسے چلوں کیسے چلوں، آپ نے تو یہ سنی ہوئی ہے، صرف دعا لینے لگا دوبارہ، کیسے چلوں کیسے چلوں کیسے چلوں۔ تلوار کی طرف دیکھ کے غازی کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، سن۔ یقیناً شہید کی روح بھی پہنچ گئی ہوگی جنہوں نے لکھی ہے۔ میں نے کبھی کسی کا لکھا ہوا اپنا بنا کے نہیں پڑھا، کیونکہ یہ بھی غصبیت ہوتی ہے، جو لکھے اس کا بتانا چاہیے۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے۔ سلامت رہو سلامت رہو، میں نوکر ہوں تمہارا۔ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے۔ سنسناتی ہوئی باوزوار سائیں، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، نوک سے، ہن جنہوں نوک دا نہیں پتا ہو تو میں نہیں نہ دسنا، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، سرکار آدم کے لہجے میں کہتے ہیں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ بابا عادل شاہ سن لوی آکے ایک جملہ، دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، سرکار نوح کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، سرکار محلس کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار سیر ہلاندے رہنا، تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، سرکار شیش کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، سرکار ایوب کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، سرکار ایوب کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، سرکار یوسف کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتے ہیں کیسے لڑوں، سرکار عیسیٰ کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، سرکار موسیٰ کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، سرکار محمد کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں کیسے لڑوں، سرکار علی کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، مولا حسن کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، مولا حسین کے لہجے میں دست شام میں وجود و سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے کیسے لڑوں، قدرت کا لہجہ اختیار کر کے غازی کہتا ہے آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے۔ مل کے حیدری یا ہے یا ہے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ سلامت رہو، جوانیاں نصیب ہوں تمہیں، غازی کے مصائب کے علاوہ کوئی مصائب نہ دیکھو۔ بچ گئی نماز مارا گیا حسین۔ سلامت رہو، فضائل جیسے جی چاہے سنا کرو۔ آل محمد کے مصائب ہمیشہ غریب بن کے سنا کرو۔ میں نے آغاز مجلس کہا بسم اللہ، زوار سے بسم اللہ، مولا کے قدیمی عزادار ہیں بابا زوار سائیں بھیرا سے، مولا ان کی زندگی دراز کرے، ان جیسے بزرگوں کو باتیں سن سن کے تو آج ہم ذاکر بنے ہیں۔ ممبر کی عظمت کی قسم بابا جی میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک جملہ، کیونکہ آج تابوت برآمد ہونا ہے شہزادہ امام حسن بادشاہ کا، آل محمد تمہیں سلامت رکھیں، 2 یا 3 جملے جی چاہتا ہے حسن کے قاسم کے پڑھوں۔ بسم اللہ۔
مولا کے عزادار ذاکر، مولا آوازوں میں تاثیر دے، کیونکہ یہی ہمارا کل ہے، ہم تو اب فارغ ہو چکے ہیں۔ آل محمد کوئی غم نہ دے آپ کو۔ قبلہ حسن کو جب زہر ملی نا جی، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، شہادت میں نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ۔ خدا را ماں و بہنوں سے جو پردے میں بیٹھی ہیں اپنی باتیں ختم کر دو۔ جتنا بڑا تابوت آج برآمد ہونا ہے نا، آج محمد کی حویلی سے بابا جی حسن کی شہادت کے دن شروع ہو چکے ہیں نا۔ زہر ملی، سینے پہ لٹایا شہزادہ قاسم کو ماں نے، سلامت رہو، جوانیاں تمہیں نصیب ہوں۔ تڑپ کے اٹھا قاسم، غالباً 2.5 سال سن تھا۔ اماں مجھے کیسے گرم بسترے پہ سلا دیا، معاف کرنا جو سید بیٹھے ہو، میں مقتل کے جملے چھپا نہیں سکتا۔ ماں رو کے کہتی ہے قاسم یہ بسترہ نہیں، تیرے بابے کا سینہ ہے۔ تڑپ کے اٹھا قاسم، بابا بابا کر کے رو لو جی بھر کے، پتہ نہیں اگلے سال کس کی زندگی ہے کس کی نہیں۔ بابے نے کہا فروا جلدی کر، قلم دوات لے آ، میں ایک رسید لکھتا ہوں۔ عزادارو جو اب تک نہیں رو سکے، حسن نے رسید لکھی، بابا جی معاف کرنا تعویذ بنایا، تعویذ بنا کے قاسم کے گلے میں ڈال دیا۔ فروا بی بی نے پوچھا مولا اس تعویذ کا مقصد؟ کہا جب بھی قاسم کو کوئی اہم ضرورت پڑے نا، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ جو کسی انتظار میں اس کے لیے نہیں، جو ماتم کے لیے بیٹھے ہو، سادات کو پرسہ دینے کے لیے، جب کبھی زوار صاحب ضرورت پڑے نا قاسم کو، کوئی مشکل بن جائے، اس تعویذ کو کھولنا یہ تیری مدد کرے گا۔ عزادارو مر جاتا اسد یہ جملے نہ پڑھتا، اگر یور امام کو رونے والو، حالت کیا وقت گزر گیا، رات آ گئی 10 محرم کی رات آئی نا۔ ہر ماں بیٹے کو شاجی تیار کر رہی تھی، ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی۔ یہ تو آج کل چل رہا ہے نا، کافی ماتمی پڑھتے ہیں کہ کربلا کی مائیں، کربلا کی ماؤں کا بڑا کردار ہے۔ عزادارو ہر ماں زوار سائی اپنے اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کوشش کرنا اور صبح حسین پہ تو قربان ہونا، اپنے اپنے خیمے میں بیٹوں کو تیار کر رہی تھی۔ اور قاسم کی ماں مطمئن تھی، اور شاہ جی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ، اور قاسم کی بیٹھ جاؤ نیچے جلدی بیٹھو۔ قاسم کی ماں نے کیا کیا، ہر بی بی پریشان تھی، عزادارو قاسم کی ماں کہتی ہے مطمئن تھی۔ مطمئن کیوں تھی کہ مجھے تو حسن نے کہا ہے، اور جب بھی مشکل بنے نا، جب بھی مشکل بنے اور قاسم کے تعویذ کو کھول لینا۔ اگر کل مشکل بنی اور میں قاسم کے اشیاء اور قاسم کے تعویذ کو کھولوں گی۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام اور صبح ہوئی اور اجازتیں مانگنی شروع ہوئی۔ اکبر گیا، قاسم روتا رہا، قاسم روتا رہا، کئی دفعہ چچا کے پاس گیا، چچا مجھے بھیج دے۔ حسین رو کے کہتے قاسم اور تو میرے حسن کی نشانی ہے، اور تجھے کیسے بے ماتم کرو نا، اور سینے پہ ہاتھ مار کے قاسم کا پرسہ دینا، اور مولا تمہیں جوانیاں نصیب کرے۔ عزاداران امام حسن علیہ السلام حالت کیا تھی، اور شاہ جی ماں کے پاس آیا، قاسم رویا، اماں چاچا مجھے نہیں بھیجتا، اور میں نے کئی دفعہ کہا، اور چاچا کہتا ہے تجھے دیکھتا ہے حسن یاد آتا ہے۔ اور ماتمیوں اور امام حسین کے عزاداروں، اور بی بی نے کہا نہ گھبرا قاسم، اور میرے پاس ایک نسخہ موجود ہے۔ عزاداروں قاسم کو لے کے اور شیعان حیدر کرار اور قاسم کی ماں امام حسین کی طرف چلے، اور جناب زینب نے دیکھا اور دیکھ کے کہا حسین اب قاسم کو نہ روکنا،
और तेरी भाभी आ गई और जिसको तू माँ का दर्जा देता है। अज़ादारान इमाम हसन अलैहिस्सलाम मातमिया एक दो जुमले सिर्फ वो सुन लो। हालत क्या थी और जैसे ही बीबी कासिम की माँ सैयद मैं नो करूँ तेरा और कासिम की माँ हुसैन के पास आई ना, आके बीबी ने अज़ादारों गले से तवीज़ निकाला और जो मौला हुसैन ने मौला हसन ने लिखा था और तवीज़ खोल के और मौला हुसैन को दिया। मातमियों जो सैयद बैठे हो, हुसैन ने तवीज़ को और ज़बार साहब पढ़ा और पढ़ के कहा जा कासिम अल्लाह के हवाले और मेरे भाई की सनद मिल गई। अज़ादारों मरता असद न पड़ता। अज़ादारान इमाम हसन अलैहिस्सलाम और कासिम तैयार हुआ। अज़ादारों हुसैन ने कासिम को और घोड़े पे सवार कराया और कासिम था। अज़ादारों कासिम का घोड़ा चला। हुसैन ने वापस बुलाया, बुला के कासिम के चेहरे का बोसा लिया और फिर गया, फिर बुलाया और कहा कासे हाथों के बोसे दे और कासिम चेहरे के बोसे और कासिम के पूरे जिस्म से हुसैन बोसे ले रहे थे। और कासिम कहते चाचा और तू जो 300 रातों का थका हुआ है और 57 साल का ज़ईफ़ है और क्यों बार बार ज़हमत करता है और कासे अभी तो बोसे ले रहा हो और फिर टुकड़े चुनूंगा। अज़ादारों कासिम घोड़े मैं नौकर हूँ सैयद, मैं तेरा नौकर हूँ। अज़ादारों कासिम खैमे में था तो कासिम था और घोड़े पे आया तो कासिम था और जैसे ही घोड़े से गिरा और तकसीम हो गया और मौला हुसैन और भतीजे का आखिरी सलाम और शियो हुसैन ने और जो नहीं रो सका और कोई टुकड़ा कहीं से उठाया और कोई टुकड़ा कहीं से उठाया और थक के हुसैन कहते हैं कासे और जहाँ जहाँ है और मैं इमाम हुक्म देता हुआ और कोई टुकड़ा कहीं से उठा और चाचा मेरा सलाम और कोई टुकड़ा कहीं से उठा और चाचा मेरा सलाम। अज़ादारा ने मज़लूम में करबला हुसैन टुकड़े चुन के चले और खैमे की तरफ माफ करना और पीछे से आवाज आई हुसैन ये कुछ टुकड़े मेरे पास और कहा कौन है और मुसाफिर पे एहसान करने वाला और कहा तेरा भाई हसन आ गया अब राजी है